بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہزبہ بلوچ۔ ناظرین، پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کے دوران ایک حبیب اللہ نامی دہشت گرد کو گرفتار کیا، اور حبیب اللہ کی گرفتاری کے بعد حبیب اللہ نے یہ اعتراف کیا کہ وہ جو ہے افغان طالبان کے کہنے پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرتا رہا۔ ناظرین، تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ حبیب اللہ کا بھائی شیر افغان افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں رہتا ہے اور طالبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، اس سے یہ واضح ہوا کہ سرحد کی دونوں طرف دہشت گردی پھیل چکی ہے، اور ناظرین حبیب اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اس نیٹ ورک کو ایک مسلم نامی شخص چلا رہا ہے۔ ناظرین، حبیب اللہ کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا مگر ایک عام شہری سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، لیکن اسے اب دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بعد ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا راز کھل چکا ہے۔ ناظرین، سیکیورٹی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی دونوں مل کر بلوچستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے یہ واضح کیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان نے یہ موقف دیا کہ ہمیں افغان عوام سے کوئی دشمن نہیں، لیکن اگر ہمارے ملک میں کسی بھی قسم کا حملہ ہوا تو انہیں سخت اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف اہم کارروائیوں پر بات کریں گے، پاکستان کی سفارتی کامیابیوں پر بات کریں گے۔ تو ناظرین، اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے سلمیٰ خان۔ آئیں انہیں ویلکم کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمیٰ خان، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ سلمیٰ خان، آپ یہ بتائیے گا کہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے نہ صرف غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں بلکہ اسلام آباد عالمی سطح پر ایک سفارتی پل بنتا جا رہا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان ہر میدان میں جو ہے وہ اپنی نمایاں کارکردگی کے ساتھ ایک ابھر کے آنے والی ایک وہ مسلم مملکت ہے جس کو میں کہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک نصرت تو ملی ہوئی ہے کہ ایک مسلم کنٹری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سفارتی میدان میں دیکھیں کہ مسعود پشکزیان کہہ لیں یا پھر آپ کہہ دیں کہ عباس عراقچی کی طرف سے خود اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ دشمن کو کیا بولوں، میں انہی کی زبان میں بول دیتی ہوں جو فلم کا ایک ان کا ڈائلاگ ہے کہ تجھے مرچیں لگی تو میں کیا کروں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ دشمن جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا، لیکن آپ کی چیخیں، آپ کے ارادے، آپ کی باتیں دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ ایک خاموش تماشائی بن کے ڈرامہ دیکھتے رہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کس طرح سے سفارتی مقدار میں آگے نکلتا جا رہا ہے۔ جہاں پہ معاشی میدان کی بات کی جاتی ہے، پاکستان اس مہینے میں انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی ان کو، تو پاکستان یو اے ای کا قرضہ ادا کر دے گا۔ 6% سود جو وہ دے رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ جو معاشی بدحالی ہمارے عوام کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن بن کے آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کی دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو پاکستان نے رات کو ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ اٹھایا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی انویسٹمنٹ یو اے ای میں پڑی تھی، یو اے ای کی بینکس میں پاکستانی لوگوں کے جو خزانے پڑے تھے یا جن کے پیسے پڑے ہوئے تھے، جو ریزرو تھے، جو کہ سیونگ میں پڑے تھے، وہ انویسٹمنٹ نکال کے وہ پاکستان میں ہی لے کر آئیں گے۔ 100 ارب سے زیادہ کے ڈالرز، 100 ارب کے 100 ارب سے ڈالر اوپر کے ہیں جو کہ پاکستانی عام لوگوں کے یا پاکستانی بزنس مین یا پاکستانی بزنس کمیونٹی کے وہاں پہ انجیکٹ ہو کے پڑے ہوئے تھے، وہ نکل کے آئیں گے اور یوز ہوں گے کہاں پہ؟ آپ کے گوادر پورٹ پہ اور بن قاسم پورٹ پہ۔ بن قاسم پورٹ پہ آج صبح کی ایک رپورٹ ہے کہ ایم وی ریوا گلوری جو کہ 14,629 ایم ٹی ٹرانسپٹ، اتنی بڑی ہیوی اماؤنٹ کی ایک ٹرانسپٹ آج صبح بن قاسم پورٹ پہ اتری ہے۔ پاکستان معاشی میدان میں بہت آگے نکل چکا ہے، جس کو میں کہتی ہوں کہ دشمن کیا پوری دنیا مان چکی ہے کہ پاکستان کے یہ جو سیف زون ہے، پاکستان سیف ہے ان کے لیے، تو یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے، ٹرانسشپس آ رہی ہیں، آپ کی جتنی بھی وہ اتر رہی ہے شپس آ رہی ہیں وہ کارگو کے تھرو جا رہی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان بہت ہی بہترین طریقے سے جو
کر رہا ہے اور جو دکھا رہا ہے وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے ماشاء اللہ سے. بالکل. سلما خان آپ یہ بتائیے گا کہ بھارت کی طرف سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس وقت دباؤ کا شکار ہے اور نیا فالس فلیگ ہو سکتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کے پاس مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ لیٹ می کلیئر ون تھنگ کہ فالس فلیگ کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرو پہ نہیں ہے, فالس پہ ہی چلے گا. فالس فلیگ جو ہے ایک پرانی ٹرمز تھی کہ اگر سمندر میں کسی کے جھنڈے کا جہاز گزر کے چلا جاتا تھا تو وہ کسی اور ملک کا جھنڈا لگا کے اس جہاز کو وہاں سے گزار دیتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ فلیگ تو فلانا کنٹری کا ہے اور اس کو مروا دیتے تھے. یہ ایک جعلی مقابلہ ہوتا تھا, ایک جعلی جنگ ہوتی تھی. فالس فلیگنگ کی بات کی جائے تو انڈیا کی اوقات ہی نہیں ہے. ہندوستان اپنی ہندو مہاتما کا صرف پیشاب ہی پی کے یہ کر سکتے ہیں, باقی پاکستان کو مات دینے کی ان کی ہمت ہی نہیں ہے. بالکل. پاکستان کے ایک ایک پاکستانی کا اور ایک ایک محب وطن کا ایک ایک قطرہ اپنے ملک کے لیے حاضر ہے. ان کو میرے خیال سے 10 مئی کے واقعات یاد نہیں ہیں, براموس یاد نہیں ہے, ان کے رافیل یاد نہیں ہے. آپ ہمارے JF تھنڈر کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے ہیں. آپ کو عالم دنیا میں ذلالت کا سامنا کر پڑا اور ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے مقابلہ کریں. تو آئیے, آپ کو پہلے ہی ہمارے DGISPR نے کہا تھا اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, آگے سے آنا ہے, پیچھے سے آنا ہے. کار کے دیکھیں, آپ کو مزہ نہیں آیا تو پیسے واپس کر دیجیے گا. تو یہ وہ مقام ہے, آپ آئیے. اور ابھی اس دفعہ کا مزہ جب چک کے جائیں گے نا تو میرے خیال سے آپ کو کہیں پہ منہ دکھانے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے پاکستان انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. سلما خان یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں توانائی کی بچت کے لیے ہوٹلز, دکانیں وغیرہ کچھ جو ہیں اوقات محدود کر دیے گئے ہیں, تو یہ فیصلہ کتنا درست ہے اور عوام اس پر آسانی سے عمل کر پائے گی؟ بلوچستان کی گورنمنٹ نے بہت اچھے اسٹیپس اٹھائے ہیں. کل ہی میں گرین بس پہ ٹریول کر رہی تھی, سو آئی آبزرو ون تھنگ کہ میں نے ان کو کرائے کے لیے پیسے نکال کے دیے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ 1 month کے لیے فری کر دی گئی ہے. دس از مائی پرسنل آبزرویشن, میں خود ٹریول کر کے گئی ہوں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے فری کر دی تو سرفراز بگٹی صاحب اور کیا کر سکتے ہیں. دوسری طرف آپ نے کہا کہ شاپنگ مالز ہوں گے, شادی ہالز ہوں گے, یا پھر کوئی ایسی کمیونٹی میٹنگز وغیرہ ہوگی جو کہ رات 10 بجے کے بعد چلنی تھی, اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے, کیونکہ آپ بجلی کی بچت کریں گے تو فیول ایڈجسٹمنٹ ہوگی, آپ کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ارد گرد چل رہی ہیں, تو آپ بہت چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا بہترین اسٹیپ یہ اٹھایا تھا کہ ایرانی پیٹرول 280 روپے پر لیٹر ایرانی پیٹرول پمپس پہ بلوچستان میں ہر شہر میں ملے گا, جو کہ پھر ایک خوشائن بات ہے. دیکھیے ایرانی پیٹرول کی دیکھیے بندش تو ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں, لیکن ابھی اگر یہ ایک تجارتی معاہدے کے تحت یا ایک بہت ہی لیگل وے کے تحت لیگل طریقے سے یہ آئل پاکستان پہنچ رہا ہے اور یہ بلوچستان کے لوگوں کو مستفید کرنے کے لیے مل رہا ہے, تو بلوچستان معاشی بدحالی میں باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. یہاں پہ پاکستان میں کہوں کہ بلوچستان کا گراف تھوڑا اوپر جا رہا ہے. بلوچستان میں امن ہے. ہاں کچھ جو ہمارے سیاسی پارٹیز والے ہیں, کچھ کنزیومر سوسائٹیز والے ہیں, کچھ کمیونٹی بلڈرز ہیں, کچھ وکلا برادری جنہوں نے آج ہڑتال کی کال کی ہے, مے بی وہ یہ اس چیز پہ بھی ایگری ہو جائے کہ ایرانی پیٹرول ادر وے. اگر ہم پیرل میں کہیں کہ اگر پاکستانی پیٹرول آپ نہیں رہ سکتے تو ایرانی پیٹرول آپ کے لیے اویلیبل ہے, تو آپ اس کو لیں اور اس سے بھی آپ اپنے معیشت پہ اپنے روزمرہ کی زندگی کو آرام سے چلا سکتے ہیں. بالکل. سلما خان, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ افغانستان میں جاری آپریشن غضب الحق کے بارے میں وزیر داخلہ, ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور DIG CTT کے بیانات کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کل ہی یہ تینوں کی ایک اجتماعی میٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ضیاء لانگو صاحب جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, حمزہ شفقات صاحب ACS ہوم بیٹھے ہوئے تھے, DIG CTT اعتزاز گورائے صاحب, ان تینوں کی ایک مشترکہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں کہ حبیب اللہ نامی ایک افغان دہشت گرد جو کہ بلوچستان سے گرفتار ہوا ہے, اس نے اعتراف کیا کہ جو کہ پشتو میں تھا, اس کا میں پشتو تو نہیں بول سکتی ہوں لیکن بول تو سکتی ہوں, بٹ اس کو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں. ہی سیڈ دیٹ کہ یہ 2 سال پہلے پاکستان میں آیا, انسانی ہمدردی کے تحت پاکستان کے لوگوں سے اس طرح ریکویسٹ کی کہ میں یہاں پہ ایک عام افغان شہری ہوں, جس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن بعد میں اس نے یہ کہا کہ میں تذکرہ ہوتا ہے ان کا ڈاکومنٹ, جو کہ ان کا ڈاکومنٹ ہے, وی کال پاسپورٹ, ہمارے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے, ہمارا CNIC ہوتا ہے, ہمارا ویزا ہوتا ہے, یہ اس کو کہتے ہیں تذکرہ.
یہ تذکرہ کے تھرو پاکستان آیا، جس کی ابھی ACS ہوم نے ون ڈاکومنٹ ریجیم کی جو بات کی ہے کہ ان کے تذکرے بالکل بینڈ کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. جب تک ان کے پاس آفیشیلی ان کا پاسپورٹ نہیں ہوگا، ویلڈ ویزا نہیں ہوگا، یہ پاکستان میں انٹری نہیں کر سکتے، یا پاکستان میں اگر انٹری کریں گے بھی تو ان کے لیے ایک ویزا کی میعاد مقرر کی گئی ہوگی. اس مقررہ وقت کے بعد یہ یہاں سے نکل جائیں گے یا پھر ویزا ایکسٹینڈ کر لیں گے. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ویزا کی کچھ فیس بھی رکھ لی گئی ہے، جس سے پاکستان کو ایک اور سورس آف انکم بھی مل گیا ہوا. حبیب اللہ کی بات کی جائے تو حبیب اللہ نے کہا کہ اس کا ایک بھائی جو کہ پکتیکا میں ایک TTP کا کمانڈر ہے، TTA کا گٹ جو نظر آ رہا ہے TTP اور TTA کا، تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان مل کے بلوچستان میں اور پاکستان میں کس طرح سے دہشت پھیلانا چاہ رہے ہیں، کس طرح سے اپنی دہشت گردی کی لپیٹ کو بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر لے کر آنا چاہ رہے ہیں. یہ تو کل کے سامنے اس بچے نے بتا دیا، اس لڑکے نے بتا دیا. ساتھ میں یہ ایک اور جو بہت ہی الارمنگ سی پوزیشن وہ بن کے یہ آ رہی ہے کہ یہ لڑکے نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کو تشکیل دی گئی، وہ تشکیل کے تھرو پاکستان آیا. مینس کہ وہاں پہ پوری کی پوری ایک کہہ سکتے ہیں کیپت بیٹھی ہوئی ہے. لوگ جب میں خفیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی تشکیل ہوتی ہے کہ پاکستان کس نے جانا ہے. تشکیل کی میں اگر بات کروں تو ہمارے پاس تشکیل جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے ہمارے تبلیغی جماعت میں کہ فلاں بندے کی تشکیل ہوگی 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سیروزے کے لیے یا چیلم کے لیے، اس جگہ پہ وہ تشکیل ہوتی تھی. تو کیا افغانستان میں بیٹھ کے یہ منظم تنظیمیں تشکیلیں دے رہی ہیں لوگوں کو اور تشکیل کر کے پاکستان بھیج رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مشن پہ آئے ہیں، اور مشن کروانے والے دشمن یہ سوچ لیں کہ پاکستان میں اسپیشلی ان بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز ان کا تعاقب کرتی رہیں گی. ان کو جن بلوں میں یہ گھسیں گے، چوہے گدوں کتوں کی طرح ان کو مار پیٹ کر کے نکالتے رہیں گے، اور ان سے اسی طرح سے جرم میڈیا پہ لا کے کروایا جائے گا. اور میڈیا از پلئنگ اے پازیٹیو رول ان بلوچستان. اور اسی طرح سے میں یہی کہوں گی کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے سیکیورٹی فورسز کر رہے ہیں، بہترین کر رہے ہیں. اور آگے دیکھیں بلوچستان میں کس طرح سے ہم امن کے لیے اور کام کر سکتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ سلما خان آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی گفتگو سے آپ کو ساری صورتحال کا واضح اندازہ ہو گیا ہوگا. ناظرین، براق ڈیجیٹل کا مقصد سوال اٹھانا نہیں بلکہ حقائق آپ تک پہنچانا ہے. تو ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.